آگے مجہول ہے، مجہول بھی اس کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، یہ چاروں کے ساتھ. ہاں چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین. اچھا وہ چاروں رولز ہم نے فعل ماضی کے کر لیے، ٹھیک ہے، کہ فعل شروع میں آئے گا تو واحد ہی رہے گا اور غائب کا رہے گا، ٹھیک ہے، یہ تو ہر جگہ کامن چیز تھی. اور اس کے بعد ہم نے پڑھا پہلے رول میں کہ وہ جینڈر کو فالو کرتا ہے کہ نمبر کو فالو نہیں کرتا. نمبر کو فالو نہیں دوسرے رول میں ہم نے پڑھا کہ اگر جو فاعل ہے وہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کا فعل جو آتا ہے وہ ہمیشہ مؤنث واحد غائب کا آتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا اگر وہ عاقل ہو، رول نمبر 3، عاقل ہو لیکن جمع مکسر ہو تو پھر مؤنث کا بھی آ سکتا ہے اور مذکر کا بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے فردر ہم نے 2-3 اور کیٹیگریز پڑھی جو انشاءاللہ آپ لوگ بک سے ریوائز کر سکتے ہیں. قاعدہ نمبر 4، یہ 3 تو وہاں سے ہم نے پڑھ لیے تھے، ٹھیک ہے. اور قاعدہ نمبر 4 یہ بھی اصل میں کسی ایک کلاس میں پہلے بات ہو چکی ہوئی ہے، ہم اس کو ریویژن کے طور پہ دوبارہ کر لیتے ہیں کہ اب فعل ماضی تو ہمیں پتہ چل گیا نا، خلق، ٹھیک ہے، کس کے پیٹرن پہ ہے اقصا؟ خلق کس کے وزن پہ ہے؟ فعلا کے وزن پہ. بالکل ٹھیک ہے، فعلا کے وزن پہ ہے خلق. اس کا مطلب کیا بنے گا؟ اسے ایک مرد نے پیدا کیا، ٹھیک ہے. اچھا، اور اس کے ساتھ اگر کوئی ضمیر جڑی ہوئی ہو تو وہ رول یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مفعول بنتی ہے، ٹھیک ہے. اور قاعدہ کیسے لکھا ہوا ہے؟ مفعول جب اس میں ضمیر ہو یعنی پروناؤن کی شکل میں ہو، اس میں ضمیر کی شکل میں ہو تو وہ فعل کے ساتھ مل جاتا ہے، جڑ جاتی ہے. اس کو ضمائر متصلہ کی ٹیبل کے طور پہ ہم پہلے پڑھائے ہیں، ٹھیک ہے، ضمائر متصلہ. اور جب یہ فعل کے ساتھ جڑتی ہے تو مفعول بن جاتی ہے، یعنی اس کے اوپر کام ہوا. اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ حالت نصب کے ضمائر ہیں، پھر حالت نصب کے ضمائر، ٹھیک ہے. یہ بات کلیئر ہے؟ جی جی، یہ پچھلی کلاس میں بھی ہم نے بات کر لی تھی، ٹھیک ہے. اور خلقنی کیوں آ گیا؟ نون وقایا ہے، ٹھیک ہے. جی، خلق کو ہم وہ چینج تو نہیں کر زیر سکتے ہے جی، تو اس کو ہٹانے کے لیے اس کا تو کسرہ یا کا جو ہے یا اپنے سے پیچھے کسرہ کی ڈیمانڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے. وہ اب یا کے لیے کسرہ کیسے لے کے آئے؟ خالہ کی تو نہیں کر سکتے اس کو، وہ بیچ میں تو اس ایک کے نون لیے لگا نون دیتے کا ہیں ایڈیشن تاکہ کریں. کوئی لڑائی نہ ہو، ٹھیک ہے. اور اس ٹھیک نون ہے، کو کسرہ دے دیتے ہیں تاکہ یا بھی خوش ہو جائے کہ پیچھے کسرہ مل گیا اور خالہ کا بھی ڈسٹرب نہ ہو، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بھی ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھ لیا تھا. قاعدہ نمبر 5، فعل ماضی قریب، ٹھیک ہے، یعنی کام ہو گیا ہے لیکن ابھی کمپلیٹ ہوا ہے، مکمل ہو چکا ہے لیکن ابھی ہوا ہے، تو قد سے معنی یہ پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے. فعل ماضی میں جب قد ہم پیچھے لگا دیں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ کام ہو چکا ہے، یعنی انگلش میں اس کو ہم کہتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. پریزنٹ میں ہی ہے لیکن پرفیکٹ ہے، کمپلیٹ ہو چکا، ٹھیک ہے. اس کی مثال ہے تارکا، نارمل اگر ہم صرف کہیں تارکا فعلا کے وزن پہ ہے تو اس کا مطلب ہے چھوڑ دیا، اس نے چھوڑ دیا. تارکا اس ایک مرد نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ قد تارکا اس نے چھوڑ دیا ہے کا بھی ترجمہ لگ جائے گا بیچ میں کہ اٹس فور شیور. ہاں، ٹھیک تو ہے. اس میں ایک تو دو چیزیں پیدا ہوں گی، ایک تو شیورٹی کے معنی پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے، قد لگانے سے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ یہ کام ہو چکا ہے، اٹ ہیز بین کمپلیٹڈ، ٹھیک ہے. دو معنی پیدا ہوں گے، تاکید کے معنی پیدا ہوں گے. ایک تو دیکھیں یہ لکھا ہوا ریڈ میں، قد لگانے سے ایک تو تاکید کے معنی پیدا ہوں گے اور دوسرا کیا ہے کہ ماضی قریب، یعنی کام ہوا ہے، ابھی ابھی ہوا ہے، یعنی ہو چکا ہے. اس طرح بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس نے یہ کام کر لیا. اور اس کی بہت مشہور حدیث ہے، پیاری حدیث ہے اور امپورٹنٹ حدیث ہے، من ترک الصلاۃ، من جس نے ترک چھوڑا، اس نے چھوڑا، یعنی وہ من تو پہلے آ گیا نا. اچھا، اس طرح بھی آ سکتا ہے کام کرنے والا، ضروری نہیں کہ بعد میں آئے. اس میں ظاہر کے طور پہ اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا whosoever did this right in English، تو ہم اس طرح عربک میں بھی اس طرح آ سکتا ہے کہ من ترک جس کسی نے بھی چھوڑی، رائٹ، پاسٹ ٹینس ہے نا، چھوڑی، الصلاۃ نماز، جس نے بھی نماز کو ترک کیا، جس نے بھی نماز کو چھوڑا،
متعمدن جان بوجھ کر, جانتے بوجھتے ہوئے, رائٹ. فقط تو, ف کا مطلب ہوتا ہے تو, قد یقیناً. اب یہ یقیناً کا میں ترجمہ کیوں کر رہی ہوں, کیونکہ یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. دیکھو اوپر اچھا لکھا ہوا ٹھیک ہے. قد تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. فقد ٹھیک ہے. کفر, یقیناً اس نے کفر کر لیا ہے, وہ کفر کر چکا ہے, رائٹ. استغفر اللہ. ٹھیک ہے. بہت سیریس حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وداؤٹ اینی ریزن. ریزن کیا ہو سکتی ہے نماز چھوڑنے کی, ہے نا. وہ خواتین تو کے اگر شرعی. ریزن وہ الگ پتہ ہے, ہاں شرعی ریزن. مردوں کے لیے کیا ہو سکتی ہے, کوئی بے ہوش ہو گیا ہے, کوئی کوما میں ہے, ورنہ بیمار جتنا مرضی ہے بیڈ پہ بھی ہے تو اس کو نماز پڑھنی پڑنی ہے. کوما میں ہے کہ سینسز میں ہی نہیں ہے, بے ہوشی میں پڑا ہوا ہے, پھر اس کی معافی ہے, یا نماز سو رہا ہے تو پھر معافی ہے, بس اس کے علاوہ کوئی معافی نہیں ہے. بہرحال اب اس میں بولتی چلی گئی تو ایسے خامخواہ دیر کر دوں گی. بہرحال فقد کفر, تو یقیناً وہ کفر کر چکا ہے. اس کو سوچنا نہیں ہے کہ مطلب پتہ نہیں, یہ نہیں, وہ کفر کر چکا, اس نے کفر کر لیا. ٹھیک ہے, یہ ترجمہ اس کے سینس آ جائے گی اس میں. بس ایک ہی مثال کافی ہے, ویسے کافی ساری دی ہوئی ہیں, بٹ اگین اٹ ول ٹیک لاٹ آف ٹائم اگر میں ایک ایک کو جی ایکسپلین بالکل, کرنے لگی. کوئی بالکل کچھ بھی چینج نہیں ہے, کچھ ہاں, بھی ایڈیشن نہیں اور ہے. سب جو ہے نا, میری یہ ایڈوائس ہے, اسی کو آپ ہوم ورک سمجھ لیں. ہوم ورک آپ لوگ کہتے ہیں نا, مجھے 2-3 لوگوں نے کہا بھی کہ دے دیں, بس میں ایسے ہی کہ نہیں دے پائی. آپ انہی مثالوں کو پڑھیں, سمجھیں, اور اگر کچھ نہیں سمجھ آتا تو پھر وہ آپ اپنے کوسچنز لے کے آئیں, انشاءاللہ فرائیڈے کی کلاس میں ڈسکس کر لیں گے. دس از یور ہوم ورک. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. فعل ماضی کو مضارع میں تبدیل کرنا. اچھا, اب کیا ہوتا ہے, فعل ماضی نارمل جیسے فعل ماضی آ رہا ہے, لیکن اگر اس سے پیچھے, اچھا اس کے پہلے اذا یا ان لگ جائے, ٹھیک ہے, اگر یہ اچھا داخل ہو جائے, اس کو کہتے ہیں داخل ہو جائے. اذا داخل ٹھیک ہے. ہو جائے یا ان داخل ہو جائے. داخل ہو جائے کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے وہ آ جائے, رائٹ. تو پھر اس کے معنی مضارع میں بدل جاتے ہیں. اچھا, معنی کرتے وقت اس کا دھیان, بس اس چیز ہاں کا دھیان رکھیں بالکل گے. ٹھیک. بالکل. اب دیکھیں اس کی مثال, ایک مثال دیکھ لیتے ہیں. اذا سأل, سأل کس کے وزن پہ ہے, فعل کے وزن فعال پر ہے. ہی ہے, فعل کے وزن پر ہی ہے. سین حمزہ لام اس کا روٹ ورڈ ہے. سأل, اس نے سوال کیا. ویسے اس کا اگر نارمل ترجمہ کریں نا, دیکھو سأل اس نے پوچھا, ہے نا, یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے, یہ ہے فعل لکھا ہوا. سأل اس نے سوال کیا. اچھا, ہم اردو میں سوال کہتے ہیں, لیکن عربک کی اس کی پروننسیشن کیا ہے, سؤال. سؤال. سؤال یعنی واؤ لکھنے میں آتا ہے, لیکن اس کے اوپر حمزہ لگا دیتے ہیں اور زبر لگا دیتے ہیں, جس سے آ کی سینس آ جاتی ہے. سؤال ایسے بولتے ہیں اس کو عربک میں بھی. ٹھیک ہے. سآلہ تو وہ ہے نا فعل ہے, اور سؤال ناؤن بن جاتا ہے. سؤال ناؤن ہے اور سأل فعل ہے, فعل ماضی مذکر واحد غائب کا صیغہ. ٹھیک ہے. سأل اس نے سوال کیا, اس نے پوچھا. ٹھیک. اچھا, اب ویسے تو اگر ہم ترجمہ کریں گے کہ سأل اس نے پوچھا, اور دیکھو یہ کا کیا ہے اقصا, یہ جو جڑا ہوا ہے کا, گرین سے. یہی میں دیکھ رہی تھی. کا تو اس کا تو معنی کا یعنی مرد کے لیے ہوگا نا, ہاں, یعنی تجھ سے. پروناؤن ہے نا, ضمیر ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے. تو یہ بھی اور اسی طرح کی ضمیر ہو جائے گی جیسے ہم نے ابھی پڑھی ہے. ابھی پڑھی, بالکل. یعنی سالہ اس نے ہاں سوال کیا, کیا. اس سالہ کے ساتھ ضمیر جڑی ہوئی ہے, تو سالہ اگر سوال ہے یعنی فعل ہے, تو ضمیر جو ہاں جڑی ہے وہ مفعول ہے, لازم. مفعول ہے. ٹھیک ہے لازم. ٹھیک ہے. سالہ اس ٹھیک نے ہے. سوال کیا تجھ سے, کیونکہ ہاں مذکر کا ہے نا, ٹھیک. مذکر سنگولر ہے نا. ہاں مذکر غائب جو ہے. کا کی ضمیر ہے حاضر کی ہے, اور مذکر کی اور واحد کی ہے. اس لیے میں واحد کی تجھ ہے. کہہ رہی ہوں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے, کیونکہ آپ یا تم جمع کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں نا ہم. تجھ کہنے سے کلیرٹی آ جاتی ہے کہ یہ سنگولر کے لیے بات ہو رہی ہے, اس لیے تجھ بول رہی ہوں میں. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے, اگر ہم سالہ کا کریں گے تو صرف اس کا معنی صرف یہ ہوگا سوال کیا اسے ایک مرد نے تجھ سے, صرف یہ بالکل اتنا ہوگا. لیکن بالکل. جب ہاں ہم جی, اذا لگا دیں گے تو اس کا ہاں, معنی جب بدل کے. سوال کریں, جب پوچھیں, رائٹ, تو وہ مضارع میں آ گیا نا. اب اس کو پاسٹ میں تو نہیں ہم نے کیا کہ جب کیا, نہیں, جب ٹھیک ہے. بھی کریں, یعنی پریزنٹ میں کریں یا فیوچر میں کریں, کیونکہ مضارع کیا ہے, ہاں پریزنٹ یا فیوچر نا. جی جی ٹھیک ہے. مضارع کیا ہے, ابھی انشاءاللہ کریں گے ہم آگے, لیکن انٹروڈکشن میں تو میں نے بتایا ہوا ہے. فعل ماضی جو کام ہو چکا, لیکن فعل مضارع کیا ہے, یا تو پریزنٹ میں ہو یا فیوچر میں ہو, رائٹ.
تو اذا سألک جب سوال کریں, جب بھی پوچھیں, رائٹ, چاہے ابھی پوچھیں پریزنٹ میں یا فیوچر میں پوچھیں, جب بھی پوچھیں. یہ مضارع میں ترجمہ ہم کر رہے ہیں پھر اذا کے ساتھ, اذا کی وجہ سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل. جب تجھ سے سوال کریں, عبادی میرے بندے, ہے نا, عباد جمع ہے. اس کا ہم جی, اس طرح بھی کرتے ہیں, جب تجھ سے سوال کرتے ہیں یا جب تجھ سے سوال کریں گے. کرے, دیکھو جب ہے نہیں. نا ہوں اقصا, جب نا کنڈیشنل ہوں سینٹانس, جب کرتے ہیں یا جب کریں, کیا بہتر لگ اچھا رہا ہے آپ ٹھیک کو؟ ہے, جب سوال کرتے ہیں جب سوال کریں, ہاں کیونکہ یہ اس میں بہتر لگ پورا رہا آ ہے, جب گیا. بھی یہ ہو, جب آپ کو پیاس لگے آپ ٹھیک ہے پانی پی لو, جب آپ, ہے ٹھیک ہے نا, تو ٹھیک یہ ہے کائنڈ آف کنڈیشنل ہے, کائنڈ آف کہ جب یہ ٹھیک ہو ہے. تو پھر یہ ہو. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب عبادی میرے بندے تجھ سے سوال کریں, ان کا مطلب ہوتا ہے کے بارے میں, حرف جر ہے, ان کا مطلب سے بھی ہوتا ہے اور ان کا مطلب کے بارے میں بھی ہوتا ہے, دونوں معنی ہوتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے, جی انی میرے بارے میں, میرے کہاں سے آ گیا, یہ چھوٹی آ جو ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کی وجہ سے, ہے نا, اچھا ٹھیک ہے چھوٹی آ کے معنی ہے نا, میرا میری ٹھیک مجھے ہے وغیرہ, رائٹ, اور ان کا مطلب کے ٹھیک ہے بارے میں, انی میرے بارے میں, میرے بارے میں. ٹھیک ہے فانی ہاں. یعنی تو ان کو بتا دو, یہ لکھا ہوا تو نہیں ہے, ان کو بتا دو, رائٹ, یہ میں خود سے بول رہی ہوں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے معنی کو. فانی بس انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک, اور اس کے بے ساتھ شک. پھر چھوٹی آ جڑی ہوئی ہے جو کہ جو متکلم کی ضمیر ہے نا. جی فانی تو بے میرے کے شک بارے میں, ہاں بے شک میں قریب ہوں. جب میں. میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دو کہ بے شک میں قریب ہوں, رائٹ, یہ ان کو بتا دو میں نے خود سے ایڈ کیا ہے تاکہ ایکسپلین ہو جائے معنی. ٹھیک ہے, ہم نے صرف اس میں یہی مثال دیکھی یہاں پہ کہ ٹھیک ہے. سألک تجھ سے سوال کریں, تجھ سے پوچھیں, ہم اس کو پریزنٹ میں ترجمہ کر رہے ہیں اذا کی وجہ سے, ویسے سألا پاسٹ کا ہے, ماضی کا ہے. ٹھیک ہے. باقی ساری مثالیں آپ نے خود پڑھنی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, فعل ماضی کو منفی بنانا. اب فعل ماضی کو منفی بنانے کے لیے اس میں صرف ما شروع میں لگا دیتے ہیں, اور میں نے یاد رکھا ہوا ہے کہ ماضی کا میم الف ما, ویسے ایک اور ماں پیچھے اچھا. لگا دینا, جیسے ماضی میں ماں آتا ہے نا تو اس کا نفی بنانے کے لیے بھی ماں لگتا ہے. یہ میں نے ایسے بس اپنے لیے ٹپ رکھی ہوئی تھی شروع اچھا. میں یاد رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو فار ایگزامپل کتب, کیا مطلب ہے کتب, جی اس ایک مرد نے لکھا فعلا کے وزن پہ ہے. بالکل, فعلا کے وزن پہ اس ایک مرد نے لکھا. لیکن اگر میں کہوں ما کتب, ترجمہ تو کیا ہو اس جائے نے گا, اس نہیں, ایک مرد نے اس نے نہیں لکھا. نہیں لکھنا. بس ٹھیک سمپل, ہے. بس ماں, نفی ہو جائے گی کہ یہ کام نہیں ہوا, رائٹ. ماں کے دو معنی ہے قرآن میں ماں کے کہ, دو نہیں ہے, ماں کے کافی معنی ہے. ہاں بس اچھا وہ پھر ماں ٹھیک کے ہے بات. معنی جو بھی ہیں, ماں کے معنی کیا ہاں بھی ہیں, ماں کے معنی نہیں بھی ہیں, رائٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ماں از سم تھنگ تو گریٹ. تو یہ ماں سوالیہ اور منفی دونوں میں پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ وہ پتہ چل جاتا ہے اقسا جملے اچھا سے ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا آگے چلیں. ٹھیک. اسی طرح مؤنث کے ساتھ ہے قرأت, اس ایک عورت نے پڑھا, ہے نا, قرأت. جی قرأ کی مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے, جی قرأت, اس ایک عورت نے پڑھا. ما قرأت, اس ایک عورت نے نہیں پڑھا, نہیں رائٹ. پڑھا. ٹھیک کچھ ہے بھی اور ٹھیک ہے, ڈفرینٹ بالکل نہیں ہے, سمپل سب ہے, ویسے ہی بالکل ہے. صحیح. آگے چلتے ہیں. فعل ماضی کو سوالیہ بنانا. اب سوالیہ بنانے کے لیے یعنی کچھ حروف ہوتے ہیں اور کچھ اسماء ہوتے ہیں استفہام کے. اچھا ٹھیک اچھا. ہے, تو وہ شروع میں لگا دیتے ہیں تو سوالیہ بن جاتا ہے. ایک تو ماں ہی ہے, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے, ما منعک, ماں کیا یعنی کس چیز نے, منع کیا کا تجھ کو, ما منعک کس چیز نے تجھے منع کیا, کیا یعنی کیا نے منع کیا. اب کیا نے منع کیا تو نہیں ہو سکتا نا, یعنی کس چیز نے منع کیا تجھ کو. ٹھیک ہے اس کے وہ تھوڑا سا حساب سے ظاہر ہے, پھر ہم تھوڑا سا تو اس کو سمجھتے ہیں نا کہ ٹرانسلیشن میں میں ایگزیکٹلی نہیں ہوتا, بس سینس ڈیلیور ہوتی ہے نا. یہ جی ہر لینگویج کی ٹرانسلیشن کا رول ہے کہ بس سینس جو ہے نا وہ کنوے ہو جائے. اچھا, جیسے من بعثنا, یہ من لگا ہوا یہاں, وہاں ماں لگا ہوا تھا سوالیہ اچھا حرف کے طور پہ, اب یہاں کیا لگا ہوا ہے, من. من بعث, من ٹھیک. کا مطلب جو بھی ہوتا ہے, من کا مطلب کون بھی ہوتا ہے. ابھی پہلے جو ہم نے اچھا مثال کی تھی نا, من ترک الصلاۃ متعمدا, جس نے جی جان اس نے بوجھ کر نماز چھوڑی, متعمدا. ٹھیک ہے,
جیسے میں کہوں کہ the girl who is wearing red clothes is very beautiful. اب میں نے who یوز کیا ہے اس میں اچھا لیکن کیا میں نے who ایز اے سوالیہ یوز کیا ہے؟ نہیں نہیں، وہ اشارہ کے طور پر ہے نا. girl who is wearing red dress, right? وہاں پہ میں نے who وہ استعمال کیا لڑکی لیکن کی، سوالیہ ٹھیک. نہیں آیا. who are you? who are you? اس میں اب میں نے سوالیہ ہو گیا بالکل. وہی who استعمال کیا ہے نا، ٹھیک ہے لیکن اب ٹھیک. اب جو ہے وہ سوالیہ ہو گیا. اسی طرح من بھی ہے. من کا مطلب کون، کس نے، ٹھیک ہے. سم ٹائم یہ جس نے کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے. جب میں نے پہلی والی مثال تھی کہ the girl who is جی wearing red dress، اس میں میں نے کیا اس کو اردو میں ترجمہ کرا تو ہم کہتے ہیں وہ لڑکی وہ لڑکی جس نے ٹھیک ریڈ ہے. کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہے نا. وہاں میں نے من کا ہوں ترجمہ جس کیا، who کا ترجمہ جس. ٹھیک ہے. لیکن یہاں who are you، who کا ترجمہ کون سے کر رہی ہوں میں، کون یہ تو ہے. ترجمہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. بالکل وہی مثال یہاں پہ، من بعثنا، کس نے ہمیں اٹھا دیا. من جو ہے نا وہ who ہے اس کا مطلب، لیکن کبھی ٹھیک ہے. کبھی وہ ہوتا ہے کس نے یا جس نے. جس نے ہوگا تو اچھا ویسے ہی بیچ میں آ رہا ہوگا. اوپر کیا تھا، من ترک الصلاۃ متعمد، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی. جس اور کس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں، وہ سوالیہ ہوگا. ٹھیک ہے. کس نے، ٹھیک ہے. من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہماری مرقد سے، ہمیں ہماری آرام گاہ سے کس نے اٹھا دیا. سورہ یاسین کی آیت ہے. ٹھیک ہے. من بعثنا یہاں پہ سوالیہ یوز ہو رہا ہے، من. ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ ترجمہ جب ہم کریں گے تو ہمیں ہاں پھر اس بالکل طرح پریکٹس سمجھ ہو آئے جاتی ہے گی. اس میں. ہاں بالکل پریشانی کی بات نہیں، بس میں انٹروڈکشن دے رہی ہوں. جو ہے نا یہ اچھا حمزہ یعنی یہ بھی حرف استفہام ہوتا ہے. اچھا کیا ٹھیک ہے. اکفرتا، تو نے کفر کیا. کہ کفرتا سے پہلے لگا، کفرتا مذکر حاضر غائب، مذکر حاضر واحد کا صیغہ ہے نا، فعلتا کے وزن پہ، اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی. ہے نا. فعلتا کے وزن کفرتا. پہ ہاں حاضر کا صیغہ ہے یہ. دان ٹھیک ہے. جتنی اچھی آپ کو یاد ہوگی اتنی ہی اچھی آپ کو صیغوں کو پہچاننے میں مدد ملے گی، پہچاننے میں مدد ملے. ہے نا. ٹھیک ہے. گردان جی بہت اچھی جی پکی کر بالکل لیں. بالکل. اور آپ کو مطلب پریکٹس ہونی چاہیے کہ کفرتا یعنی فعلتا کے کیا ہاں یہ معنی ہے. مذکر کا ہے. ہاں مذکر کا ہے اور حاضر کا ہے. جی کفرتا دوسرے کہ وزن. فعلتا ٹھیک ہے. کے وزن پہ. ٹھیک ہے. ہوں اکفرتا، تو نے کفر کیا. کیا سوالیہ ہو گیا. مطلب کیا، ٹھیک ہے. تو یہ بھی سوالیہ ہے. ٹھیک ہے. 3 مثالیں انہوں نے دی ہوئی ہیں سوالیہ کی. ٹھیک ہے. یہاں تک کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ ہوپ فلی کلیئر ہی ہوگا کیونکہ کچھ ایسی ڈیفیکلٹ ہوں چیز نہیں ہے اس میں انشاءاللہ. ایک ایک ٹاپک ساتھ ایک ایک ورڈ ہی میم ہے. السلام علیکم. جی جی سنا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میم یہ ہمیشہ کا رول ہے کہ یہ جو ہے آیا تو یہ کیا مطلب ہوگا، اور یہ کوشچن ہاں کے لیے. ہاں یعنی روٹ ورڈ کا نہ ہو کیونکہ مطلب وہ ڈیپینڈ کر، اگر ایکسٹرا ہے پھر اس کا مطلب جی کیا ہی ہوتا ہے. جی حمزہ روٹ ورڈ کا بھی ہو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے. الف کسی لفظ کا روٹ ورڈ نہیں ہوتا لیکن حمزہ ہو سکتا ہے. جب الف کے اوپر زبر ہے تو اس کو حمزہ ہی بولتے ہیں نا. یہ تو شروع جی والی کلاس میں بات ہو گئی تھی. ہاں حمزہ جو ہے وہ کسی لفظ کا روٹ ورڈ بھی ہو سکتا ہے. حمزہ سے شروع بھی ہو سکتے ہیں لفظ، فعل امر کے لیے بھی لگا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے تو پتہ چلے گا. لیکن جب آپ ایسا کوئی چیز ہے کہ آپ اس کو الگ سے یعنی کفر کا پہچان پا رہی ہیں کہ فعل تا کے وزن پہ ہے، تو پھر یہ الف شروع میں جو ہے یہ حمزہ ایکسٹرا لگا ہوا ہے تو موسٹ پروبیبلی وہاں پہ وہ ہمیشہ تا کے معنوں میں ہی ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ایسی چھوٹی چھوٹی اچھا چیزیں ہیں جو انشاءاللہ پریکٹس میں آئیں گے نا ترجمے میں تو یہ جی آپ کو کلیئر ہوتی جائیں گی. ساتھ ساتھ موٹی موٹی چیزیں بس سمجھ لیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ کلیئر ہوتی جائیں گی اور پھر پریکٹس بھی ہو جاتی ہے ترجمہ کرنے سے. ٹھیک ہے. کہاں پہ کیا ٹھیک ترجمہ ہے. کرنا ہے. انشاءاللہ. جیسے دیکھو ہم اردو پڑھتے ہیں نا کتنی آسانی سے پڑھتے ہیں، نہ کوئی بیچ میں فل سٹاپ ہوتے ہیں، نہ کوئی اعراب لگے ہوتے ہیں، ہم آرام سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہے نا. پتہ ہمیں خود چل سے جاتا ہے کہاں. اور بات بلکہ نا ہاں. میں رات کو اپنی بیٹی سے نا کچھ پڑھوا رہی تھی اردو کا. میں نے اس وہ حبل اللہ میں بھی شیئر کیا نا. میں نے کہا اچھا چلو فاطمہ پڑھ کے سناؤ مجھے. اردو ویک ہی ہے اس کی ظاہر ہے، انگلش میڈیم والے بچوں کی ویک ہی ہوتی ہے. اچھا اب ایسے نا ہی. کہاں پہ لگانا ہے، مطلب وہ ہم زیر لگا کے پڑھتے ہیں نا مرکب اضافی جیسے عربک میں بناتے ہیں نا کہ وہ تصویریں جانا، وہ والا میں سن رہی تھی. اس سے میں نے کہا چلو ذرا اس کو انجوائے بھی کراتی ہوں ساتھ. تو اس میں تھا تصویریں جانا ہم نے نہیں بنوائی، رائٹ، وہ شعر تھا. اب وہ اس کو تصویر جانا پڑی. میں نے کہا نہیں فاطمہ اس کو تصویریں جانا پڑتے ہیں. اب وہ کہہ رہی ہے کہ ماما زیر تو نہیں لگی ہوئی نیچے.
اب مجھے زیر کی نہیں وہ ضرورت, مجھے پتا ہے کہ یہ تصویر جانا ہی لکھا ہوا ہے, لیکن اس کو ضرورت ہے بیکاز شی از ناٹ فیملیئر دیٹ مچ. تو وہ مطلب یہ وہ چیز ہے. اور دیکھو وہ مرکب جتنا جس اضافی بنتا ہے, ہم ہمیشہ ایسے لگاتے ہیں نا باد صباح, صبح کی ہوا, بھی زیر نہیں لگا ہوتا اس کے لیے, کبھی لگاؤ تو لگاؤ ورنہ نہیں لگا ہوتا, لیکن ہم پہچانتے ہیں اس کو اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم اچھا بعد کے نیچے ہی زیر لگانی ہے, اس کے پیچھے والے ہم لفظ کبھی بادو ہم کبھی یہ بھی نہیں کہتے بادو صبح, ہے نا. تو مطلب یہ چیزیں ہیں جو اہل زبان کو اہل مطلب پتا زبان ہوتی ہے, ان جی. کو ضرورت نہیں ہوتی, لیکن جو سیکھتے ہیں ان کے لیے کوئی رولز بھی نہیں ہوتے پھر, لیکن وہ پریکٹس سے لیکن آہستہ آہستہ جی انشاءاللہ جی آ جاتی جی ہیں. جتنا جڑتے ہیں اس زبان سے بھی اتنا آتا بالکل جاتا ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ. خیر وہ پھر رات کو مجھے اندازہ پھر میں نے کہا فاطمہ مجھے لگتا ہے ہمیں 1 گھنٹہ روز اردو ریڈنگ کے لیے رکھنا چاہیے کل میں پورے نے بھی دن کی یہی کہا, روٹین میں سے. ہاں میں نے لٹرلی. کہا 10 سے 10:30, میں نے کہا ان کو اردو اچھی آئے گی, ترجمہ بھی ان کو ہاں اچھا آ سکتا ہے. بالکل, اردو تو وی آر لکی, ہم پاکستانی ہم الحمدللہ, بہت بہت ہم اس کو مس نہ کریں کہ ہمارے بچے اردو میں اچھے نہ ہوں. میں نے کہا فاطمہ ہمیں نا اب انشاءاللہ میں آج سے ان کی ریڈنگ ریگولر شروع کراتی ہوں. ویسے الحمدللہ پہلے بھی کی ہوئی تھی, میرا خیال ہے باقی انگلش میڈیم والے بچوں سے بہتر ہی ہوں گے, لیکن پھر بھی مجھے لگا رات کو کہ مجھے اور زیادہ ضرورت. چلیں انشاءاللہ واپس آتے ہیں اب. اچھا جملہ فعلیہ کو چلیں جملہ اسمیہ بنانا. جی ہم اچھا نے کر جملہ لیا, یہ فعلیہ تو ہو گیا. تو اچھا وہ ہاں تھا جی نا جو فعل سے شروع ہو رہا تھا, شروع ہوتا ٹھیک ہے. ہے. اور اب جملہ ہاں یعنی اسی کو ہم جملہ اسمیہ بنائیں گے, اسم سے شروع کر لیں گے. لیٹ سی کہ کیا چینجز آتے ہیں پھر, ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہم نے جملہ اسمیہ بھی پڑھ لیا ہوا ہے نا. جی جی شروع ہاں پہلے پڑھا تھا, بالکل فائلیہ سے پہلے ٹھیک ہے. پڑھا تھا. ہاں تو اب دیکھتے ہیں اس کو جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ کیسے بنا سکتے ہیں. وہ تو بہت ایزی ہے کہ اسم کو شروع میں نکال دو تو جملہ اسمیہ بن جائے گا. اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں. اور اچھا ٹھیک ہے. ریزن اس کی کیا ہے, معنی میں کوئی چینج نہیں آئے گا, بس ریزن یہ ہے کہ اگر فاعل پر زور دینا ہو, ٹھیک ہے, جملہ فعلیہ میں فعل پہلے آتا ہے, اور اگر فعل پہ زور دینا ہو تو وہ فعل شروع میں لگا دیتے ہیں. لیکن اگر فاعل پر زور دینا ہو, یہ بتانا ہو کہ کام کون کر رہا ہے, وہ کام کرنے والے پہ فوکس ہو, کام کا پتہ ہے کہ کام ہوا ہے لیکن کس نے کیا, وہ اگر اس کو فوکس کرنا ہو تو پھر وہ کام کرنے والا شروع میں نکال کے بتا دیتے ہیں, پہلے بتا دیتے ہیں, اور جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. تو اس میں کنڈیشن ہوگی کہ اس میں ظاہر موجود ہوگا, ڈیفینیٹلی تبھی اس کو باہر نکال لیں گے نا. ٹھیک ہے, ہاں بالکل اسی اس میں یہ صورت کنڈیشن میں آ سکتا ہے نا کہ اگر جو ہوگی. اس میں میں نے ظاہر. کہا جی کیا پتہ کچھ اور بھی نہیں ہو نہیں, کہ ہاں اگر ہاں نہیں نہیں ٹھیک نہیں, ہے اسی صورت میں آئے گا نا, ورنہ چھپی ٹھیک ہوئی ہے. ضمیر کو کیسے باہر نکال کے رکھیں گے آپ. یہ تو ٹھیک ہے, آسان ہے, مجھے لگتا ہے یہ بہت مشکل چیز نہیں ہے. نہیں 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 نہیں, اٹس ویری ایزی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اگر فاعل پر زور دینا مقصود ہو تو اسے ترتیب میں فعل سے پہلے اچھا کر دیتے ہیں بس, جس سے جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھو اب کیا تھا کہ اگر اسم شروع میں آ گیا ہے نا, تو اب ہمیں پوری گردان معنی استعمال کرنی ہے. اب ہم نہیں کہیں گے کہ بھئی فعل صرف واحد ہی لگے گا, نو, ناؤ وی ہیو ٹو یوز دا ہول گردان. اب جو بھی اگر فاعل جو ہے وہ واحد ہے تو فعل واحد کا لگے گا, تثنیہ ہے تو تثنیہ کا لگے گا, جمع ہے تو جمع کا لگے گا. جمع کر لیں گے. صحیح. اچھا لیکن وہ 6 یعنی والے وہ جو سیکھے تھے کنڈیشنل رول تھا وہ اس صورت میں اس تھا کے جب ساتھ فعل شروع میں آئے, تھا, جملہ فعلیہ کا رول تھا وہ. یہ تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہاں جی, وہ مثال دیکھ لیتے جمع ہیں. فعلیہ تھا. ٹھیک, جب ہم نے اس کو چینج کیا تو وہ رول آٹومیٹکلی چلا گیا. ڈیفینیٹلی اب وہ جملہ فعلیہ نہیں رہا تو اس کا رول بھی نہیں ہوگا, وہ جملہ فعلیہ کا رول تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کیا ہے, قاتل, قتل المسلم کافرا, ایک مسلمان نے کافر کو قتل کیا ہے نا. یہ وہی مثال ہے جو ہم نے جملہ جو ہم فعلیہ نے کے رول میں پڑھی تھی. قتل المسلمان کافرا, 2 مسلمانوں نے کافر کو قتل کیا. ٹھیک ہے. اور قاتل المسلمون کافرا, نون سب کافی. مسلمانوں نے ایک کافر کو ٹھیک ہے. قتل کیا. قتل قتل قتل, ایسے ہی آ گیا نا. یہ رول ہے, فعل جب شروع میں آئے گا میں تو گا تو واحد کا ہی ٹھیک لگے گا. اب دیکھو ہے. سائڈ بائی سائڈ اس کو کنورٹ کر کے دکھایا جملہ اسمیہ میں. المسلموں کو شروع میں نکال دیا, واحد ہے نا المسلم. المسلم قتل کافرا, ایک مسلمان نے ایک کافر کو قتل کیا. اچھا ترجمہ میں تھوڑا سا انہوں نے فرق کیا ہوا ہے. کیا فرق کیا ہوا ہے؟ قتل کیا مسلمان نے ایک کافر کو, قتل کیا پہ زور دیا ہوا جب جملہ فعلیہ کا ترجمہ کیا ہوا ہے. لیکن جب جملہ اسمیہ کا ترجمہ کیا ہے, کیا کیا کہ مسلمان نے ہی قتل کیا ایک کافر, یعنی فوکس کر دیا اس کو کہ مسلمان نے قتل کیا ایک کافر کو. بس تھوڑا ہاں سا جی بس ٹھیک. وہ سیکوینس میں چینج. جملے اچھا کی اب شروع سے پتہ چل رہا ہے کہ کس چیز پہ اسٹریس ہے نا. بالکل بالکل, جس چیز پہ اسٹریس کرنا مقصود ہے وہی چیز شروع میں آتی ہے. کبھی کبھی ٹھیک. نہ فعل آتا ہے نہ اسم آتا ہے, کوئی حرف آ جاتا ہے شروع میں, انشاءاللہ قرآن پاک میں ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اچھا تو پھر اس پہ انشاءاللہ. فوکس کرنا مقصد ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا المسلمانی تسنیہ ہو گیا نا رائٹ, دو مسلمان, ٹھیک. تو اب اس کا تسنیہ کا صیغہ آئے گا قتلا قتلا. قتلو, رائٹ, تو قتلا کا صیغہ آ گیا. المسلمانی بالکل. قتلا کافرن, دو کافرن. مسلمانوں نے ایک کافر کو قتل کیا. المسلمون جمع آ گیا, جمع کا صیغہ آئے گا قتلو فعلو کے وزن پہ. اب وہ ٹھیک ہے غائب بالکل. کے سارے صیغے استعمال ہوں گے, اور اسی طرح مؤنث ہوگا تو مؤنث کے بھی قتلت یا قتلتا یا قتلنا سارے صیغے یوز ہوں گے, غائب کے ہی رہیں گے لیکن ظاہر ہے. ٹھیک ہے, چلیں یہ ساری آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے جمعے تک ساری ایگزامپلس کی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک, اب چلتے ہیں فعل ماضی پہ. کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ دوبارہ پوچھ رہی ہوں میں. مس یہ جو اس کے آگے نوٹ میں لکھا ہوا ہے اگر جملہ فعلیہ سے پہلے مشبہ بالفعل استعمال ہو تو پھر بھی فاعل کو پہلے لاتے ہیں جس سے فاعل حالت نصب میں. یہ کوئی ضروری چیز ہے؟ مشبہ بالفعل کیا ہوتے ہیں؟ پہلے بھی جب ہم ایک بار ٹرانسلیشن کر رہے تھے اس میں بھی کچھ آیا تھا مشبہ بالفعل, جب ہم نے یہ بک میں اسٹڈی کریں. اقصا چھٹیاں ہیں نا, اچھا ہوم پیج ورک ہے نمبر آپ بتا کا. دیں. ہاں جی ہاں, میں پیج نمبر بتا دیں. ٹھیک ہے, میں پیج چلے نمبر بعد میں بتا میسج دیتی ہوں, اور کرتے ہیں. سب کا ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں بھی کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اچھا یعنی مشکل ہوگا سمجھنا. ٹھیک دیر ہے. از نتھنگ ٹھیک ہے. لائک دیٹ. تو پیج نمبر چلے ہم انشاءاللہ آپ جب ہوم ورک کریں گے. یہ فیل کے اس میں ہی ہوگا راستے میں. جملہ اسمیہ کے قواعد میں ہوگا مجھے لگتا ہے. اچھا چلے مس یہ ہو گیا پیج نمبر 55 حروف مشبہ بالفعل. مل گیا, کون 6 سا پیج ہے؟ حروف ہیں جی. 55. 55. ٹھیک ہے, ہاں جی 6 ٹھیک ہے. حروف ہیں اس میں لکھا سب انہوں لوگ نے, وہ ہاں پھر ہم بس پڑھ لیں یہ گے. حروف ٹھیک اگر ہے آ جائیں, فاعل ویسے تو حالت رفع میں ہوتا ہے نا نارمل, جی. لیکن پھر یہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے بس, باقی اور کوئی اچھا چینج نہیں ٹھیک ہے, ہم اس ہے. کو اس کو تھوڑا اسٹڈی سا کر لیں. گو تھرو اگر کریں آپ گے کے تو. سوال ہوں گے انشاءاللہ تو فرائیڈے کو لے لوں گی میں, ٹھیک ہے, لیکن میں چاہ رہی جی ہوں کہ آپ ٹھیک سیلف ہے. اسٹڈی کریں. اچھا, فعل ماضی کو مجہول بنانا, ابھی ہمارا لاسٹ ٹاپک ہوگا انشاءاللہ فعل ماضی کا. مجہول کس کو کہتے ہیں؟ پیسو کو. ٹھیک ہے, اور ایکٹیو کیا ہوتا ہے؟ جس میں میں اس کی سمپلی آپ کو عربک میں بتا دیتی ہوں کہ کیا ہے اس کا. فعل ماضی معروف ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے, جس میں کام کرنے والا پتا ہوتا ہے, موجود ہوتا ہے, وہ فعل ماضی معروف ہوتا ہے. معروف کہاں سے نکلا ہوا لفظ؟ یعنی معرفہ سے. معرفہ کیا ہوتا ہے اقصا؟ خاص اسم ہے نا, ٹھیک ہے ہاں جی. جس کی پہچان ہو نکرہ جاتی اور ہے. معرفہ. فار ایگزامپل اگر میں کہوں ملک, کون سے ملک کی بات کر رہی ہوں کچھ نہیں پتا چلا تو آپ کو, یہ نکرہ نکیرہ ہو ہے. جائے گا. لیکن اگر میں کہوں قطر, اگر میں کہوں پاکستان, یہ معرفہ آپ نے پہچان لیا کہ بھئی میں کس ملک کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پہچان اس کی ہوگی معرفہ. ٹھیک ہے, تو معروف یعنی جس میں پہچان ہے آپ کو کہ کام کرنے والا کون ہے, آپ کو پتا ہے کام کرنے والا کون ہے, وہ معروف ہوتا ہے. اور جس میں مجہول یعنی جہل سے, جہالت سے. جہالت کس کو اچھا کہتے ہیں؟ لا علمی کو کہتے ہیں, ہے نا. جب آپ ٹھیک کو ہے. نہیں پتا کسی چیز کا, اسی وقت وہ جہالت ہے نا. مطلب جہالت صرف نیگیٹو سینس بالکل میں یوز کریں, بالکل. جہالت کا مطلب ہے نہ پتا ہونا کسی چیز کا. ٹھیک ہے, انجان علم کے ہونا کسی اپوزٹ ہے نا, چیز سے. جہل ہاں جی علم کے بالکل. اپوزٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے, بس تو یہ چیز مجہول ہوگا اچھا. جس میں آپ کو نہیں پتا. کس کا نہیں پتا؟ فاعل کا نہیں پتا. ٹھیک ہے. تو وہ فعل ماضی مجہول ہوگا جس میں آپ کو فاعل کا نہیں پتا. فعل ماضی معروف وہ ہوگا جس میں آپ کو پتا ہے, آپ کو پہچان ہے کس کی؟ فاعل کی, کام کرنے والے کی. ٹھیک ہے, فاعل انجان ہے, فاعل کا نہیں. اب دیکھیں یہاں لکھا بھی ہوا ہے, جس فعل کا, یہ ڈیفینیشن لکھی بھی ہوئی ہے, جس فعل کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں. جس اور فعل جس کا فعل فعل کا معلوم ہو فاعل جس میں معلوم نہ ہو اسے معلوم فعل نہ ہو اس فعل مجہول مجہول کہتے ہیں. کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور مثال ٹھیک ہے. کے لیے لڑکے نے پانی پیا, یہ فعل ماضی معروف ہے, پتہ ہے کہ کون کام کر رہا ہے, لڑکا کام کر رہا ہے. اور کام کیا ہے؟ پینا. اور کس پہ ہو رہا ہے؟ پانی پر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. میں ریکویسٹ یو اقصا اس کی عربک بناؤ ذرا.
یہاں لکھی ہوئی تو نہیں عربی. لڑکے نے پانی پیا شرابا اور پانی پیا شاربہ نہیں گیا ہوتا شاریبہ ہوتا ہے. یہ شاربہ ہمیشہ شاربا. فاعلہ کے وزن پہ آتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے شاریبہ. ٹھیک ہے وہ ہماری میں ہاں ووکیبلری اتنی ہاں اچھی بالکل بھی نہیں بالکل. ہے. ٹھیک ہے میں نے خود بہت شاریبا. مشکل سے یاد کیا ہے اس کو. ہمیشہ اور شاربہ ہی بول دیتی تھی. جی اچھا تو اب یہ شوریبا ہو جائے گا وہ جو ہم نہیں نے نہیں پہلے اس کا تو کرو نا. لڑکے نے پانی پیا. شاریبا ما 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 اچھا تو لڑکے کی عربی کہاں لگائی ہے بھائی؟ لڑکا ایک نام ہے اس لڑکے میں ظاہر ہے. اس اچھا نے پانی پیا تو نہیں شرابا کہہ رہے نا والا. اقصا. ٹھیک ہے اگر ہاں ہوتا نا اس نے پانی پیا پانی پھر آپ پیا. شاربہ کے اندر ہی اس کو پورا کر دیتی کہ ہاں بھی اسے ایک لڑکے نے پانی پیا نا. شرابا ولد ولد لڑکے کو کہتے ہیں. ہاں ہاں شرب الولد. شرابا شرب الولد ولدو مائی. میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ ظاہر ہے کام کرنے والا ظاہر ہے تو حالت بائی رفع میں ہی ڈیفالٹ ہے. ہونا چاہیے نا. جی جی ہوں اس کی بائی ڈیفالٹ ہوگی. شریبا ولدو نہیں ہو سکتا شریبل ولدو ہوگا. نہیں تو پھر ہوگا نا ایک لڑکے نے پانی کسی لڑکے نے پانی پیا. کیونکہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جب ولدن کہیں گے ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے. نہیں ہاں شریبہ ولدو بھی نہیں ولدن ہو سکتا ہے لیکن پھر وہ عام ہوگا کہ کسی لڑکے نے اچھا پانی پیا. ایک لڑکے نے اچھا یہ پانی پیا مخصوص رائٹ. کر دیں گے لیکن تو یہاں کچھ ایسا نہیں لکھا ہوا نا. ٹھیک ہے تو ہوں شریبل ولدو ہوں. مائی. اچھا مائی. کیوں بھائی؟ مائی پانی اس کا مفعول ہے تو ہاں وہ تو حالت نصب میں ہوگا. اور ما زبر کے ماشاء ساتھ ہوگا. اللہ ماشاء زبر اللہ کے بارک یہ اللہ تینوں فیکی. تینوں وہ حالتیں یوز ہونی ہے تو وہ تھوڑا ماشاء اللہ. کنفیوز ہو لیکن مجھے سکتا. بہت خوشی ہے ماشاء اللہ آپ نے بالکل پرفیکٹ بنا ہاں لیا الحمد للہ. چلیں الحمدللہ بہت ساری آپ کی ہیلپ کے بعد. نہیں نہیں بہت ساری نہیں بالکل تھوڑی سی ہیلپ مجھے کرنی پڑی ہے ماشاء اللہ. لیکن آپ نے بہت اچھا بنا لیا الحمد للہ. اچھا ٹھیک ہے. شریبل چلو اسی میں لکھتی ہوں میں. شریبل ولدو ماء. پانی تو نکرہ ہی ہوتا ہے نا. شہری پانی تو کوئی خاص نہیں ہوگا جو اس نے پیا ہے نا. اس کو ماء ان لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں نے کیوں ماء ان ٹھیک ہے لگایا کیونکہ حالت نصب میں ہوتا ہے مفعول. ٹھیک ہے. اچھا اب ہاں اسی کا اگر ہم بنائیں کہ پانی پیا گیا. اب وہ تو سب سے لڑکا نہیں پہلے تو بیچ میں ولد لگانا چلا ہم نے. جائے ہاں وہ گا. ہوگا پانی پیا گیا تو وہ ہوگا شوریبا ولد سے جائے گا. شوریبا ہو جائے گا. شاریبا کی بجائے شوریبا. یعنی اب میں جملے کی طرف نہیں جاتی صرف ہم فعل کو فوکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. طریقہ کیا ہے دیکھیں بنایا کیسے ہم نے ماضی مجہول کیسے بنایا ہے کہ لام کلمہ کو نہیں چھیڑنا. جو دیکھو اب لام کلمہ میں ہم پیٹرن دیکھ لیتے ہیں. وہ تو خیر ایسی میں نے مثال شروع میں کرا دی. فعلا کے پیٹرن کو ہی ہم لیتے ہیں سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے تو چلیں. فعلا ہوتا ہے نا نارمل فعل ماضی ماضی معروف. فعل معروف ماضی معروف کیا ہوتا ہے فعلا. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے لام کلمہ کو نہیں چھیڑنا یعنی لاسٹ والا جو ہے نا اس کو نہیں چھیڑنا. اچھا ٹھیک ہے. اور جو عین کلمہ ہے یعنی درمیان والا اس کو کسرہ دے دینی ہے ہر صورت میں. اچھا اور جو فا کلمہ تھا ٹھیک ہے ہوں اس کو ضمہ دے دینا ہے. کسرہ عین کلمہ سے ٹھیک ہے. پہلے متحرک حرف کو ضمہ دے دینا ہے. جو فعلا تھا وہ کیا بن گیا فعیلا. جی جب ہم نے شکل مثالیں کی تھی تو تب پانچ بھی ایک ماضی مجہول کا آیا تھا ورڈ. تو ٹھیک ہے ہماری ٹیچر نے کہا تھا مسٹر ایریا نے کہ یہ مجہول ہے تو ابھی نہیں آپ نے سیکھا. ٹھیک ہے اب صحیح ہے یاد آ لیکن گیا. اب وہ آ گیا. ٹھیک ہے. فعیلا. ہوں ٹھیک ہے. فعیلا یعنی کیا گیا. نوصیرہ اچھا کیا گیا. ناصرہ دیکھو ناصرہ اس ایک مرد نے مدد کی ہے نا. ناصرہ ٹھیک اس ہے نے مدد کی لیکن نوصیرہ اس کی مدد کی مدد گئی. کی گئی. ٹھیک ہے. لیکن اس میں بھی دیکھو مفعول ہے کہ وہ کوئی ایک مرد ہی ہے جس کی مدد کی گئی لیکن اب وہ مفعول کی شکل میں چلا گیا. فاعل کی بجائے مفعول بن گیا. وہ اس کی ہاں اس کے مدد اوپر کی. کام ہو رہا ہے. نوصیرہ ٹھیک ہے. اس کی مدد کی گئی. رائٹ. اور نا اس کی ہوں پوری گردان ویسے ہی چلتی ہے جیسے ناصرہ کی چلتی ہے نا. ناصرہ اچھا ناصرہ ناصرو ناصرت ناصرتا نصرنا ایسے چلتی ہے نا. بالکل اسی ہوں طرح چلے گی. صرف آپ نے اعراب کو ذرا دھیان سے دیکھنا ہے حرکات کو. نوصیرہ نوصیرہ نوصیرو نوصیرت نوصیرتا نصرنا تو نصرتا مس وہ جو نصرتما نصرتم. ٹھیک ہے. جب اس میں یہ والی گردان آ جاتی ہے جس میں فاؤلا ہوتا ہے تو فاؤلا کیا بنے تو گا فعولا. فوئلا فوئلا فولا. فعیلا. عین کلمہ پہ ہر صورت میں کسرہ دینا ہے. کسرہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا فعیلا. اور فا کلمہ پہ پیش آ جائے گا تو یعنی کہ مطلب ہے کہ مجہول میں تو ساری گردانیں سیم ہی ہوئی پھر. ہاں یہاں پہ دیکھو
اور جس سے ہمارا ہاں فائلہ کے دیکھو، وزن پہ جو ہاں ورڈز ہیں. بالکل، جو عین کلمہ کی وجہ سے چینج ہوتے ہیں نا وزن، وہ تو جی یہی جی، ہوں گے وہ سارے. باقی تو سیم ہے. ہاں عین کلمہ کے نیچے تو لازم کسرہ ہی آئے گا، ٹھیک ہے. اور شروع میں بھی ٹھیک ہے. یعنی اگر ہاں شروع میں اس میں لازم فتحہ ہی ہوتا تھا نا فعل ماضی میں، اس میں لازم ضمہ ہی آ گیا. بالکل فعل مجہول کے سارے اوزان کی گردان سیم ہی رہے گی. ایگزیکٹلی. اچھا چلیں یہ تو آسانی ہوگی. یہ تو آسانی ہو گیا الحمدللہ. ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل سے گزر کے آئے تو آگے آسانی ہی ملے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا ایک نیا رول ہے جو اب آپ کو سمجھنا ہے، بتا دوں؟ کنفیوز تو نہیں ہوں گے نا؟ نہیں میں دیکھ رہی تھی اس کو. ہاں یہ نیا رول ہے اور بڑا انٹرسٹنگ رول ہے، مطلب لیکن پلیز کنفیوز نہیں ہونا، ٹھیک ہے. اچھا اب میں وہاں پہ بھی آپ کو اوپر بتانے والی تھی، واپس اس مثال کی طرف چلتے ہیں، میں آپ سے ہی بنواؤں گی اس کو. اچھا دیکھیں آپ نے جو کہا تھا نا کہ لڑکے نے پانی پیا، اکثر دوبارہ ذرا اس کی عربی بناؤ. لڑکے نے پانی شرب پیا، الولد معا. ٹھیک ہے. اب ولدو آپ نے لگایا، کیوں لگایا ولدو؟ دال کو پیش کیوں دیا آپ نے؟ کیونکہ یہ فائل ہے، اس میں ظاہر ہے تو ہم نے اس کو بائی ڈیفالٹ حالت میں کی ہے، تو پیش بالکل کے ٹھیک ہے. ساتھ ہوتا فائل جو ہے نا ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیش میں. حالت اچھا رفع میں. جی اب نا آپ کو پتہ ہے اکثر فائل زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ مفعول زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ لینے والا ہاتھ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ دینے والا؟ دینے والا ہاتھ. ہاں دینے والا نا، اس کا سٹیٹس ہائی ہاتھ ہوتا ہے نا. ٹھیک. ہاں جی کیونکہ یہ کبھی کبھی ہوتا کبھی نہیں بھی ہوتا. ہاں یہ مجھول، ٹھیک ہے. تو زیادہ امپورٹنٹ کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا، ہے نا. اکثر زیادہ امپورٹنٹ کام کرنے والا یا زیادہ امپورٹنٹ نہیں جس پر. نہیں نہیں، ویسے نارمل کہہ رہی ہوں میں. اچھا اچھا ابھی مجھول کو چھوڑ دو آپ، نارمل اچھا. بات آپ میں کر رہی ہوں. ایک لینے والا ہاتھ ہوتا ہے، ایک دینے والا ہوتا ہے. زیادہ دینے والا زیادہ پروڈکٹیو کون ہے؟ دینے والا. اوپر والا ہاتھ نا، جو ہے نا. اوپر والا دینے والا ہاتھ اور نیچے والا ہاں لینے والا وہ ہاتھ ہوتا ہے. زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے سوسائٹی کے لیے بھی. ہوں بس میں ایک ٹپ بتا رہی ہوں آپ کو یاد رکھنے کی بات کو. اچھا ایسے ہی ہے نا، دینے ٹھیک ہے. والا ہاں جی ہاتھ بالکل. لینے والے ہاتھ سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے نا. ہوں ہوں ٹھیک ہے. اچھا بالکل. اب اسی طرح جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ ایک بادشاہ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے رعایا سے، وہ ایک جی. امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ کام کر رہا ہے، باقی سارے اس کا بینیفٹ لے رہے ہیں. وہ رول کر رہا ہے، وہ پروڈکٹ مطلب وہ جو بھی وہ خیال رکھ رہا ہے رعایا کا، باقی سارے اس کا، ٹھیک ہے. اس کی پوسٹ بہت امپورٹنٹ ہے اقصا. ٹھیک ہے. اگر بادشاہ مسنگ ہو نا، لازم اس کی پوسٹ کسی کو دینی ہے کہ وہ رہ ہاں نہیں جی سکتا خالی، ٹھیک ہے. خالی نہیں رہتی جگہ. جی. ہاں وہ خالی نہیں رکھی جا سکتی، ٹھیک ہے. اب اس پوسٹ کو نا آپ کنورٹ کر لو حرکت میں. اب میں اس گرامر پوسٹ کی کو. طرف آ اچھا رہی ہوں. ٹھیک ہے. اب جو آپ نے ٹھیک یہ ہے. حرکت دی تھی نا کہ شرب الولد مان، ولدو دال کے اوپر آپ نے پیش دیا تھا نا، آپ نے اس کو کہا بائی ڈیفالٹ حالت ہے، فائل کی ہمیشہ بائی ڈیفالٹ. وہ جو حالت ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر فائل نہ بھی جی. ہو وہ حالت مس نہیں کرنی ہم نے. اچھا جیسے اگر ایک فائل بادشاہ کی نہ بھی ہو. پوسٹ مس نہیں نہ کرنی نا. اگر وہ خالی ہو جائے، ہوں بادشاہ نہ رہے، آپ نے وہ پوسٹ دینی ہوں ہے کسی کو، لازم ایکٹنگ اس کا بادشاہ لے آؤ، لیکن وہ پوسٹ دو اچھا کسی کو. اسی طرح اچھا فائل کی حرکت بہت امپورٹنٹ ہے. اگر فائل نہیں رہا نا، آپ نے اس کی حرکت لازم دینی ہے کسی کو، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ پانی پیا گیا، شرب الماء ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جو مفعول کی حرکت، جو فائل کی حرکت تھی نا، وہ ہم نے مفعول کو دے دی. اب فائل مسنگ ہو گیا تو آپ حرکت مفعول کو دے دیں، خالی نہ چھوڑے. ماں ان کی جگہ ماں کر معاون دیا ہو گیا، کہ ہم معن ہو گیا کہ ہمارا جو مفعول تھا وہ ہمارا مسنگ تھا. وہ مسنگ ہے. فائل جو تھا، تو فائل مسنگ تھا، فائل میں سے تھا تو ہمارا مفعول ہی ہمارا نائب فائل بن گیا. جیسے میں نے کہا وہ نائب بہت فائل. امپورٹنٹ پوسٹ ہے، اوکے ڈونٹ لیو اٹ ایمپٹی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کا نائب لے کے آتے ہیں نا، جیسے ہی بادشاہ کو کچھ ہوتا ہے فوراً ایکٹنگ بادشاہ آ جاتا ہے نا، نائب بادشاہ آ جاتا ہے. بلکہ ہوتا ہی ہے جی. اس کو فوراً سے رکھ دیتے ہیں، کچھ ایک نیچے والی سیٹ جو ہوتا ہے نا ٹیمپریری بھی اس ہو کو اوپر جو کر بھی ہو. دیتے ہیں، اس کو بالکل. اپ گریڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. جی. بالکل یہی آپ ٹھیک ہے. نے اس ٹھیک کے ساتھ کرنا ہے. یہ میں نے جسٹ اسٹوری سی شوریبل. بنا کے آپ کو ہاں بتائی ہے تاکہ آپ کو یاد رہے. ٹھیک ہے. بہت اچھی سیکھ ہے. اب سمجھ دیکھو آئی. یہ وہی مثال ہے، اوپر انہوں نے یہاں پہ ٹرانسلیشن دی بھی ہوئی ہے، لیکن میں نے آپ سے کروا لی تھی آپ کی پریکٹس کے لیے. دیکھو میم
اس ایگزامپل میں اگر جو ہے یہ جیسے کہ آپ نے لڑکا بولا ہے تو لڑکے کی جگہ اگر ہم لگائیں کسی خاص نام جیسے کہ تارکن. ٹھیک ہے لگا لے یورز نہیں. اچھا شریبہ ٹھیک ہے تارکن. correct. ہاں شریبہ شوریبا تارکن ما ان یا الما لگا دیں کوئی عرض نہیں ہے. ڈیپینڈ کہ آپ اس کو خالی یعنی الما لگانا چاہ رہے ہیں یا مان لگانا چاہ رہے ہیں دونوں طرح ٹھیک ہے. شریبہ تارکو ما ان کس طرح ہوگا؟ ٹھیک ہے. ایسے بنے گا یہ ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو ہاں اب اس کو ہم چینج کریں گے. تارکن ما ان بالکل یہ ہاں جی ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن میں جب وہ بناؤں طارق گی غائب ہوا یعنی وہ غائب پتہ ہی نہیں ہوا کہ کس نے پانی پیا ٹھیک ہے. شوریبا پانی جی پیا گیا ٹھیک ہے. اب جی پانی جی کو اس کی حرکت دے دینے طارق غائب تو ہو گیا لیکن وہ اپنی پوسٹ خالی کر کے گیا ہم نے فوراً وہ پوسٹ کسی کو دے دینی ہے اور پوسٹ تو سے پھر میری ہم مراد یہاں پہ لاسٹ حرکت والے ہے. پہ حرکات ٹھیک ہاں ہے. ٹھیک ہے تو ٹھیک. پھر ٹھیک ہے آخری لفظ پہ ما ان آ جائے گا یعنی اس کی بالکل جو حرکت ہے وہ لاسٹ والے ورڈ پہ ہاں جو چلی جائے گی. ولد کی حرکت تھی یا طارق کی حرکت تھی نا ٹھیک. جو کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کام کرنے والا بہت امپورٹنٹ ہے اس کی حرکت کو ویسٹ نہیں کرنا. اگر وہ نہیں رہا اچھا تو ہم نے اس مفعول کو دے دینی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. That's it. بس یہ صرف تبھی ہوگا نا جب اس میں ظاہر ہوگا. ہاں تو اس کی حرکت ہی آئی ہے نا دیکھو بس اگر اس میں ظاہر نہیں ہوگا تو یہ رول نہیں لگے گا نا. نہیں مطلب فیل کے دیکھو جب بعد اس میں دیکھو اس میں وہ تو میں ویسے یعنی آپ کو میں نے سٹوری بنا کے بتائی ہے نا آپ کے لیے جیسے یعنی وہ ایک یہ ضروری تو نہیں ہوگا کہ ایکٹیو ہوگا اور اس کو ہم پیسو میں کنورٹ کر رہے ہیں. اقصا یہاں تو ایکٹیو تھا اور پیسو میں کنورٹ کر کے میں نے آپ کو بتا دیا نا. لیکن اگر فرض کرو کہ پہلا جملہ ہے ہی نہیں اور دوسرا جملہ ہی ہے صرف اور شوریبا لکھا ہوا ہے آپ اس کو سب سے پہلے تو اس کو پہچانے نا کہ وہ پیسو ٹینس ہے مجہول ہے. ٹھیک ہے اچھا اور آگے اچھا جو بھی حرکت آپ کو دمہ والی نظر آئے گی تو آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اس کا مفعول ہے لیکن ہاں چونکہ ٹھیک ہے فائل اس میں مسنگ ہے شوریبا کی وجہ سے کیونکہ یہ پیسو ہے اس وجہ سے اس کا فائل ہاں مسنگ ہے. تو ٹھیک ہے ایکچولی جو اب یہ ضمہ والی حرکت ہے نا پیش والی یہ یہی اصل میں اس کا کا مفعول ہے یہ سمجھ آ جانا چاہیے آپ کو. وہ تو میں نے ٹھیک ہے. ویسے اسٹوری بنائی ہے نا آپ کے لیے کہ اچھا نہیں وہ پوسٹ ہے بالکل تو اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بس میں ٹھیک یہ مجھے ذہن میں بس یہ آتا ہے کہ اس میں ظاہر الگ سے نہیں ہے تو پھر ہاں وہ تو ویسے بھی نہیں لیکن ہوگا آپ جب اس میں سب سے چلا پہلے جائے تو گا. آپ نے اس کو پہچان لیا نا کہ یہ شوریبا ہے. اوکے شوریبا ٹھیک ہے تو یہ تو نارمل نہیں ہے یہ تو فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے مجہول ہے. مجہول کے مجھول ہوتا بعد ہے. جو حالت رفع والی آپ کو نظر آئے گی نا اسم وہ مفعول ہوگا. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی تھی کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے رائٹ جی ٹھیک نا. ہے تو وہ تو ٹھیک ہے ہوتا ہے جب فعل معروف ہوگا تو ہمیشہ حالت نصب میں ہی ہوگا. لیکن اگر وہ مجہول ہو جائے ٹھیک ہے تو پھر جو اس کا ہے نا وہ اس کا اگلا جو حالت رفع کا آپ کو فائل اسم نظر آ رہا ہوگا نا وہ ایکچولی اس کا مفعول ہوگا پھر کیونکہ فائل تو ویسے ہی مسنگ ہے نا اس میں سے. ٹھیک ہے ایک ایگزامپل بتاؤں آپ دیکھیں مجھے سمجھ آ شیور گئی ہے. میں بتاؤں بالکل بتائیں. ایک جیسے کہ آپ نے پہلے لڑکے والی بتائی تھی نا کہ شاری بل ولدو ما ان تو اب جو ہے اگر ہم کریں کہ کارا حمید قرآن ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تھی وہ اور اس میں ہم اگر مس کریں حمید کو کارا پڑھا اس نے قرآن تو ہم کر دیں کارا قرآن نہیں یعنی نہیں حمید قارا کی. کیوں کر دے بھائی اس کو بھی تو مجہول بناؤ نا پہلے. ٹھیک ہے قریا کرال نہیں اس کو قوریا کرو نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک فعلا کے پیٹرن پہ لے کے آؤ نا اس کو پھر وہ مجہول بنے گا. جی اچھا ٹھیک ہے سنا جی جی اب پڑھا سمجھ آ گیا کیا پڑھا گیا گئی. جی قرآن پڑھا گیا. ورنہ آپ کہہ رہی ہیں قارا قوریہ کر کے قرآن تو آپ کہہ رہی ہیں قرآن نے پڑھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو بھی تو مجہول بنانا ہے نا ٹھیک ہے. فعل کو. اس کو ہم پیٹرن پہ لیں گے پھر ہم کریں نا گے تھوڑا اونچی کوریا بولیں سمجھ اور نہیں آ رہی. پھر ہم حمید کی جو ہے حمید کی جو جی ہم کوریا بنا کے اور اس کے بعد جو حمید ان کی ہے وہ ہم قرآن ان کو دے دیں گے. ٹھیک ہے بالکل قرآن ان تھا نا تو وہ ہم اس کو دے دیں گے تو ہم بولیں گے کوریا قرآن ان. ٹھیک ہے بالکل میم ٹھیک ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں بالکل ٹھیک بتایا آپ نے. ٹھیک ہے ٹھیک جی جزاک اللہ میم اب مجھے یہ سمجھ آ گئی شکر اللہ کا. وَإِيَّاكِ بارک اللہ فیکی. اچھا بین آپ نے یہ ہاتھ اٹھایا تھا پوچھنا تھا بتانا تھا.
نہیں میں نے یہ پوچھنا تھا یہ پھر ماضی مجہول میں یہ جو اسم الولد اس میں تھا اوپر معروف میں، وہ پھر مجہول میں چھپا ہوا مطلب نہیں ہوگا موسٹلی؟ موسٹلی کیا ہمیشہ ہی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، اچھا اسی لیے تو مجہول ہے کہ اس کا فاعل مسنگ ہے. ٹھیک 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 ٹھیک، ہمیشہ اس کا یہ مسنگ ہوگا. ٹھیک ہو گیا، جزاک بالکل. اللہ. مس جی جی ایک افسر. میں نے کل پریکٹس میں جب مثال بنائی تھی قتلا داؤد جالوتا، تو اگر ہم اس کو پیسو بنائیں گے تو قتلا داؤد اس کا فاعل مسنگ داؤد تو کریں. چلا جائے گا، داؤد چلا جائے گا، داؤد چلا جائے گا، جالوتو. بالکل، جو بھی قتل ہوا ہے نا اس کے اوپر پیش لگا دو، ٹھیک ہے. ہاں ہاں اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک فاعل ہے، کو مس داؤد کرو چلا بیچ میں گیا. سے، پھر وہ بنے گا نا. ٹھیک. یہ میں اس کو یہاں پہ لکھتی ہوں. ٹھیک ہے. اور کسی کو کوئی سوال ہو؟ ٹیچر جی جیسے یہ شوریبا الماء یہ مجہول بن گیا ہے، تو ہم اس کو اعراب کیسے کریں گے؟ شوریبا فعل ماضی مجہول، فاعل مستتر، الماء مفعول بہ، ایسے بالکل بولیں گے؟ بالکل بالکل. اوکے اوکے، تھینک یو. نہیں، آپ نے فاعل کو مستتر بولا. جی فاعل کو مستتر نہیں بولیں گے، اس میں فاعل ہے ہی نہیں. اوکے اوکے. فاعل کو مستتر تب بولتے ہیں جب شاربہ ہو، کہ وہ چھپا. مستتر کا مطلب چھپا ہوا، اس میں چھپا ہوا جی بھی جی، نہیں بس ہے یہی ہی نہیں. کنفرم کرنا چاہ رہی تھی نہیں کہ مستتر اس نہیں کو بولیں گے. اعراب کیسے کریں گے ہم؟ بس صرف یہ لکھیں گے فعل ماضی مجہول اور بالکل. مفعول. ہاں ہاں بالکل، اور مفعول بھی. اوکے اوکے ٹھیک ہے، فاعل نہیں ہے اس میں. اوکے. صحیح. جی باقی آگے پھر وہی آپ کا یہ ہوم ورک ہے کہ آپ ساری اگزامپلس خود کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے. انشاءاللہ. یہ بھی بتا دوں لگے یاد کہ نہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک، لیو اٹ. اس کو پھر کبھی کر لیں گے، فاعل لازم اور متعدی کو. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ پھر ہم فعل مضارع فرائیڈے کو شروع کریں گے کیونکہ 10:30 ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. فعل مضارع انشاءاللہ ہم فرائیڈے کو کریں گے. آپ ماضی پہ اچھا سا عبور حاصل کر لیجئے پریکٹس کر کے 2 دنوں میں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ساری اگزامپلس پڑھیں گے نا تو آپ کی خود ہی وہ پریکٹس ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کسی کو کوئی سوال نہیں ہے تو میں ریکارڈنگ بند کرتی ہوں، اور پھر میں 1-2 باتیں کرنا چاہ رہی تھی ویسے. جی جی جزاک اللہ. اوکے ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے پھر کلاس کو میں بند کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین.